اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا عملیات کے ناظرین کو ایک بار میں اپنے چینل میں پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں، اگر خواب میں کوئی شخص پڑھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی، یہ ہمارا سلسلہ جاری تھا۔ سورہ یوسف تک ہم پہنچے تھے، آج سورۃ الرعد ہے۔ اگر کوئی بھی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ وہ یہ سورۃ الرعد پڑھ رہا ہے تو اس کا یہ ہوگا کہ ہمیشہ وہ عبادت اور قرآن مجید پڑھنے میں مشغول رہے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں سورۃ الرعد کا پڑھنا خیر و برکت اور اطاعت خدا بندی کی دلیل ہے، اور اس کی عمر، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اگر اس کی عمر دراز ہوگی جو شخص سورہ رعد پڑھے گا۔ اسی کے ساتھ اگر کوئی شخص خواب میں سورہ ابراہیم پڑھتا ہے تو اس کی دلیل یہ ہوگی کہ اطاعت اور نیک کام میں وہ شخص مشغول رہے گا اور اپنے عزیز و مقارب میں اس کی مقبولیت ہوگی۔ سورہ الحجر پڑھنے سے حق تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص پسندیدہ ہوگا اور اس کی ہر نیک مراد پوری ہوگی۔ سورہ نحل پڑھنے سے خواب میں حلال روزی پائے گا اور اس کے اہل دین جو اس کے دکھ ہوں گے، نیک لوگ اس کے دوست ہوں گے، اور محنت اور آفت میں اس کو امن رہے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرنے سے خواب میں حق تعالیٰ کے نزدیک اس کو قرب حاصل ہوگا اور دشمن کو فتح پائے گا۔ اور سورہ کاف کی تلاوت کرنے سے تمام بلاؤں سے امن میں وہ رہے گا، اس کی عمر دراز ہوگی۔ اور سورہ مریم کی تلاوت کرنے سے خواب میں وہ ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خیرات کے راستے پر وہ شخص ہوگا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بجا لائے گا۔ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرنے سے اس کو دشمنوں کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور دشمن اس کے سارے مغلوب رہیں گے اور نیکی کے کاموں میں وہ شخص مقبول رہے گا۔ سورہ انبیاء کی تلاوت اگر کوئی شخص خواب میں کرتا ہے تو اس کی دلیل یہ ہوگی کہ حق تعالیٰ اس کو انبیاء علیہ السلام کی خصلت عطا فرمائے گا اور دونوں جانوں میں وہ شخص اقبال ہوگا۔ اور حضرت جعفر صادق سرکار فرماتے ہیں کہ عالم مبتلا ہوگا اور مشقت سے آسانی پائے گا۔ اگر کوئی مشکل ہے تو اس کو آسانی ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص خواب میں سورہ الحج کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو اس کی تعبیر یہ لی جائے گی کہ وہ اپنا مال حق تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ سورہ المومنین کی تلاوت کرنے سے خواب میں اہل ایمان کے ساتھ وہ بحشت میں جائے گا اور اس کے دین کے درجے قوی ہوں گے اور اس کی خصلت جو ہے وہ پسندیدہ ہوگی۔ سورہ فرقان کی تلاوت کرنے سے حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے راستے کے ساتھ باطل سے وہ جدا ہوگا، خلقت کے درمیان وہ عادل ہوگا، منصف ہوگا، حق بات کرے گا اور باطل راہ سے راہ حق کی طرف آئے گا۔ سورہ نور کی تلاوت کرنے سے اس کا دل علم و حکمت سے منور ہوگا۔ کوئی شخص سورہ شعراء کی تلاوت کرتا ہے تو حق تعالیٰ کی پناہ میں رہے گا اور دین کے کاموں میں وہ کوششیں کرے گا۔ سورہ نمل اگر خواب میں پڑھتا ہے تو بزرگی پائے گا، دولت اس کو نصیب ہوگی، بہت سا مال ملے گا۔ اور کوئی شخص اگر سورہ قصص پڑھتا ہے تو اس کو مال اور نعمت پائے گا اور اس کا ہمیشہ رائے دین اور اصلاح کی کوششیں کرتا رہے گا اور رحمت کے دروازے اس پر ہمیشہ کشادہ ہوں گے۔ سورہ عنکبوت اگر کوئی شخص تلاوت کرتا ہے تو موت کے وقت حق تعالیٰ کی وہ پناہ میں رہے گا، رنج اور بلا سے امن میں رہے گا اور خلقت کو اس سے صلاحیت اور نعمت نصیب ہوتی رہے گی۔ سورہ روم اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے ہاتھ پر روم کا کوئی شہر فتح ہوگا، اور اگر روم کا شہر فتح نہ ہو تو کوئی بھی فتح اس کے نصیب میں ہے۔ دین کی راہ میں جہاد اور غزوہ کی وہ کوشش کرے گا، لوگوں کو اس کے دین سے اصلاح نصیب ہوگی۔ سورہ سجدہ کی اگر کوئی شخص تلاوت کرتا ہے تو سجدہ کرتا ہوا دنیا سے وہ جب جائے گا تو دنیا سے جب رخصت ہوگا، رحلت فرمائے گا تو وہ سجدہ کرتا ہوا جائے گا۔ حق تعالیٰ کو سجدے بہت پسند ہے اور اس کی عاقبیت محفوظ رہے گی۔ سورہ الاحزاب اگر کوئی شخص تلاوت کرتا ہے تو اس کو وہ دلیل یہ پائے کہ وہ بہت مال پائے گا اور دشمن اس کو مال دیں گے۔ سورہ احزاب پڑھنے کی دلیل یہ بھی ہے کہ وہ حق تعالیٰ کا اتباع کرے گا۔ اور سورہ سبا اگر کوئی شخص خواب میں پڑھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ لی جائے گی ابن سیرین کے نزدیک وہ زاہد اور عابد ہوگا، اور حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی عبادت میں وہ شخص مشغول رہے گا، اور امام جعفر صادق سرکار فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی خصلت اس کو اختیار رہے گی۔ سورہ الفاتر کی تلاوت کرنے والا شخص خواب میں
حق تعالیٰ کی اقلیت میں رہے گا، ہمیشہ طاعت الہی میں مشغول رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پر نعمت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنے والوں کو کی آخرت اچھی ہوگی، اس کی عمر دراز ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں مضبوط رہے گی۔ سورہ صفات کی تلاوت کرنے سے حق تعالیٰ اس کو دین کی توفیق دے گا، دین کو نیک کاموں کی طرف اور نیک راستے میں وہ چلتا رہے گا، اور حق تعالیٰ اس کو فرزند صالح عطا کرے گا۔ سورہ صاد اگر کوئی شخص صاد میں تلاوت کرتا ہے تو اس کا مال زیادہ ہوگا اور وہ شخص بزرگ ہوگا۔ سورہ الزمر اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو حق تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا، اس کا خاتمہ اچھا ہوگا اور اس کا دین قوی ہوگا۔ سورہ مومن کی تلاوت کرنے سے انسان ایماندار اور مخلص ہوگا، شریعت کی حفاظت کرے گا اور رحمت کی بخشش پائے گا۔ سورہ حامیم عین سین کاف اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو اس کی دلیل یہ ہوگی کہ آخرت میں عذاب سے محفوظ رہے گا، قیامت کے دن عذاب سے خلاصی پائے گا، اس کی عمر دراز ہوگی۔ سورہ فصلت کی تلاوت کرنے سے خواب میں حق تعالیٰ کے مقربین میں وہ شخص شامل رہے گا، ہمیشہ دین کی اصلاح کرے گا اور اس کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوں گی۔ سورہ زخرف اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو نماز اور عبادت بہت کرے گا، اور امام جعفر صادق سرکار فرماتے ہیں کہ اس کا قول کا صادق اور نیک کردار ہوگا۔ ناظرین اکرام، اگلی ویڈیو میں باقی جو صورتیں رہ گئی ہیں ان کی تعبیر ابھی ساتھ شیئر کی جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو لازم سبسکرائب بھی کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں گے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک آسانی پہنچ جائے، اور پلیز اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ اسی کے ساتھ مجھے نئی ویڈیو تک اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ۔